بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. جو سمجھ گئے ان کی صدائیں بلند ہو گئیں، جو نہیں سمجھ سکے ان کے لیے میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. خداوند کریم اپنے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. مسلمانوں یتیم کو دھکا نہ دو. آپ جانتے ہیں شام غریبہ کی مجلس کوئی لمبی مجلس نہیں ہوتی. مسلمانوں یتیم کو دھکا نہ دو. دوسرا ترجمہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو یتیم کی تحقیر نہ کرو. تیسرا ترجمہ بنتا ہے اے مسلمانوں یتیم کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر کوئی تم سے سوال کرتا ہے اسے جھڑکی نہ دو. کچھ میں نے پڑھنا ہے کچھ آپ نے سمجھنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو جھڑکی نہ دو. کربلا میں سکینہ نے سوال کس چیز کا کیا تھا؟ اپنے بابا کے کفن کے لیے سوال کیا تھا. حسین نے علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا تھا. بس سزادارو رونے والو، آج کی جو شام ہے سب کہتے ہیں شام غریباں. سن سکو تو اس کے 2-4 نام اور بھی ہیں. اس کو کٹے ہوئے سروں کی شام کہتے ہیں. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ کے عبادت کیجئے گا. اس کو کٹے ہوئے سروں کی شام کہتے ہیں، جلے ہوئے خیموں کی شام، یتیموں کے بے آسرا ہو جانے کی شام، زینب کی چادر کے لٹ جانے والی شام، یتیموں کے پیالے ٹوٹ جانے والی شام، کچلے ہوئے لاشوں کی شام. عزادارو رونے والو دعا کرو جس گھر کے اندر مرد نہ ہو وہاں ڈاکو نہ آ جائے. نہیں آپ شرم کر کے رو رہے ہیں. عزادارو چور اور ڈاکو میں فرق ہوتا ہے. چور چھپ کے چوری کرتا ہے، ڈاکو بے حیا ہوتا ہے. دعا کرو جس گھر میں مرد کوئی نہ ہو وہاں ڈاکو نہ آ جائیں. دوسری دعا یہ کرو کہ جس گھر میں پانی نہ ہو وہاں آگ نہ لگ جائے. وہاں آگ نہ لگ جائے. شام غریبہ کو خیموں میں ڈاکو آ گئے. نہ علی اکبر، نہ عباس، نہ قاسم، نہ عود، نہ محمد، نہ عباس. عزادارو رونے والو سر اٹھاؤ. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اس چوک میں کوئی مسلمان 10 سالہ بچی اس دروازے پہ آ کے آواز دینا
کہ آپ سارے اندر مسلمان بیٹھے ہوئے ہو، اس چوک پہ میری چادر لوٹ رہے ہیں، مجھے سچ بتاؤ اس کا مذہب پوچھو گے؟ نہیں پوچھیں گے، فوراً جا کے پتہ کریں گے کس کی جرت ہوئی ہے آپ کی چادر لوٹنے کی۔ عزادارو، رونے والوں، کسی نے سوچے ہی نہیں کہ چادر کس کی چھینی جا رہی ہے۔ مردوں سے جنگ ہو نا تو بعد میں آگے پرسا دیتے ہیں لوگ۔ پتہ ہے جب عباس اتر چکے، حسین اتر چکے، مسلمانوں نے پرسا کیسے دیا؟ خیموں کے قریب آگے کہتے ہیں لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو، یہ اعلان ہونا تھا جس دروازے کے اوپر جبریل آ کے اجازت لے کے اندر جاتا تھا۔ بستے اتنے تھے کہ جب بستے تھے مدینے میں تو اس وقت جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں جاتا تھا۔ جب غریب ہوئے ہیں، غربت آئی ہے، بھائی کا قاتل بغیر اجازت کے خیموں میں آ گیا۔ عزادارو، رونے والوں، جب ان لائنوں نے لوٹنا شروع کیا ہے نا، ایک لائن لوٹ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے حضرت ام کلثوم نے اس سے پوچھا، او ظالم، لوٹ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عزادارو سنو گے، وہ کہتا ہے کہ رو تو اس لیے رہا ہوں کہ تم اب لوٹنے کے قابل نہیں رہے۔ رو تو اس لیے رہا ہوں کہ تم اب لوٹنے کے قابل نہیں رہے۔ لوٹ اس لیے رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ لے گا۔ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ عزادارو، رونے والوں، مجھے پتہ ہے رات کے جاگے ہوئے ہو، ساری رات آپ عبادت کرتے رہے، سارا دن آپ ماتم کرتے رہے، انسان تھک جاتا ہے، مگر مجھے ایک سوال کا جواب دو نا۔ شام غریباں کی مجلس کے بعد جب آپ اپنے گھروں کو جائیں گے، مجھے صاف جواب دو، آپ نہا کے لباس بدل کے سو جائیں گے نا؟ میں کچھ پڑھ گیا ہوں، عزادارو، نہا کے لباس بدل کے آپ سو جائیں گے نا؟ صبح اپنی مرضی سے جاگیں گے نا؟ یہ کوئی پوچھے زینب سے شام غریبہ کے بعد ساری رات بی بی پہرا کیسے دیتی رہی، یتیم کیسے جمع کرتی رہی، اللہ جانے اس لباس میں کتنی نمازیں پڑھتی رہی۔ بس عزادارو، رونے والوں، جب یہ لائن لوٹ چکے ہیں نا، اللہ اکبر، لوٹنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آگ لگانی ہے۔ آج تک اب سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک خیمے کو آگ لگی، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی گئی، دوسرے خیمے کو آگ لگی، بیویاں تیسرے خیمے میں چلی گئی، مگر مفسر قرآن علامہ حسین بخش جاڑا فرمایا کرتے تھے، او مسلمانوں، اس طرح آگ وہ لگاتا ہے جسے عباس کا ڈر ہو، اس طرح تو آگ وہ لگاتا ہے جسے عباس کا ڈر ہو، علی اکبر کا ڈر ہو، قاسم کا ڈر ہو۔ علامہ لکھتے ہیں آگ کے لگنے کا انداز کچھ اس طرح تھا جس طرح چاروں طرفوں سے جنگل کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ بس عزادارو، رونے والوں، جب آگ لگی ہے نا، بی بی آئی ہے میرے بیمار امام کی خدمت میں، اللہ اکبر، عالمہ ہے، غیر معلمہ ہے، عزادارو، رونے والوں، مگر وقت کے امام کے پاس آتی ہے، آگے کہتی ہے سجاد، سجاد، خیموں کو آگ لگ چکی ہے، تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔
تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ عزادارو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بی بی کو مسئلے کا جواب نہیں آتا تھا، بی بی کو مسئلے کا علم نہیں تھا۔ بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ پوچھا اس لیے ہے اگر وقت کا امام اجازت دے دے نا تو میں خیموں میں مر جاؤں باہر نہ جاؤں۔ سجاد تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، میں باہر چلی جاؤں یا جل کے مر جاؤں؟ عزادارو یہ پوچھنا تھا۔ امام سجاد فرماتے ہیں پھپھی اماں باہر نکل جائیے۔ پھر زینب نے جو کام کیا ہے نا، کہا ایک دفعہ سجاد آنکھیں تو کھولو، آنکھیں تو کھولو، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ عزادارو غیور سجاد نے کہا پھپھی اماں نیچے بیٹھ جائیے۔ زینب کو نیچے بٹھایا، کربلا کی خاک کو اٹھایا، کہا پھپھی اماں اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے بنا لیجئے، چہرے کا پردہ بالوں سے بنا لیجئے۔ آئے خاک کربلا اٹھا کے زینب کے سر میں ڈال کے کہا اب باہر چلے جائیے۔ بس عزادارو ساری بیویاں باہر آ گئی، سارے بچے باہر آ گئے۔ کبھی آپ نے توجہ کی ہے کہ تاریخ نے صرف جناب سکینہ کا دامن کیوں لکھا ہے، کہ صرف جناب سکینہ کا دامن جھلا؟ آج میں بتانا چاہتا ہوں رونے والوں، کیوں لکھا؟ صرف اس لیے باقی بیویوں کا دامن نہیں جھلا، جناب سکینہ کا دامن جھلا۔ کیوں؟ اس لیے سر اٹھاؤ گے تو میری طرف دیکھیں گے تو پھر بات پہنچے گی نا۔ عزادارو رونے والوں، کیوں لکھا صرف جناب سکینہ کا دامن جھلا؟ اس لیے جب باہر نکلنے کا امام نے حکم دیا ہے نا، باقی بیویوں کے سروں کے بال لمبے تھے، چہرے کا پردہ کر لیا۔ زینب نے بھی اپنے بالوں سے پردہ کر لیا، سکینہ بی بی کے بال چھوٹے تھے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنا چہرہ چھپا کے باہر آ رہی ہے۔ عزادارو بی بی نے چہرے پہ ہاتھ رکھے، دامن کو آگ لگ گئی، دامن کو آگ لگ گئی۔ ایک روایت میں نے اور پڑھنی ہے۔ عزادارو رونے والوں، آج تقریباً آخری قصہ ہے، کل سوم کی مجلس ہوگی مگر آج عاشور مکمل ہو رہا ہے۔ عزادارو ہمارے خیال میں آج عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عشرہ حسین کا مکمل ہوا ہے، زینب کا شروع ہو رہا ہے، زینب کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ عزادارو رونے والوں، جب ساری بیویاں باہر آ گئیں، سارے بچے باہر آ گئے، راوی کہتا ہے میں قریب جا کے دیکھتا ہوں خیموں کو آگ لگ چکی ہے، ایک مستور ہے، جلتے ہوئے خیموں کے اندر جاتی ہے، پھر باہر واپس آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، آگے سے جب آگ زیادہ تیز دیکھتی ہے پھر واپس آتی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے قریب جا کے پوچھا بی بی کوئی قیمتی سامان اندر چھوڑ کے آئی ہو؟ وہ مخدومہ کہتی ہے نہیں، سامان تو سارا انہوں نے لوٹ دیا ہے، مگر جو سامان اندر ہے نا وہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا؟ کہتی ہے دعا کر میں وہ قیمتی سامان لے کے آ جاؤں۔ سیدو زینب تمہاری موسنہ ہے، حسین کی نسل کو بچانے والی ہے زینب۔ جلتے ہوئے خیموں کے اندر گئی بی بی، امام سجاد کو اٹھایا، پشت پہ اٹھا کے جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو رونے والوں، ایک سوال میں نے اور کرنا ہے، اس کے بعد میں نے ایک روایت پڑھ کے ماتم کرا دینا ہے۔ عزادارو رونے والوں، فقہ کا مسئلہ ہے، جب تک بات آپ کے دل میں نہیں اترے گی آنکھ نہیں برسے گی۔ سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، مسلسل رونا سجاد کا کام ہے، نہ ہمارے اندر وہ جگر، نہ ہمارے اندر وہ جگر، نہ ہم مسلسل رو سکتے ہیں۔
عزاداروں رونے والوں، فقہ کا مسئلہ ہے، کوئی خاتون اپنے گھر کے اندر ہو، گھر کے کمرے کے اندر ہو، کمرے کا دروازہ بند ہو، جب وہ نماز پڑھے اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب وہ نماز پڑھے اگر اس کا ایک بال بھی نظر آ جائے، اللہ تعالیٰ میں تو پڑھ گیا جملہ، اگر اس کا ایک بال بھی نظر آ جائے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں عزاداروں، ہماری فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے، بی بی کمرے کے اندر ہو، اس کا ایک بال بھی نظر آ جائے اس کی نماز درست نہیں۔ آئے اللہ جانے زینب نے جب شام غریبہ کی نماز پڑھی ہوگی، نجف کی طرف منہ کیا ہوگا، بابا آ دیکھ میرے سر پہ چادر نہیں، قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ بس عزاداروں رونے والوں، زینب شام غریبہ کے بعد عباس بن گئی۔ نہیں آپ نے بولے نہیں، تھوڑا سا ماحول بناؤ، تھوڑا سا ماحول بناؤ، ایک منظر بنا دو۔ شام غریبہ کے بعد زینب عباس بن گئی۔ مجھ پہ سوال کرو کیسے؟ ایک جلی ہوئی چھڑی لے کے، جلی ہوئی لکڑی لے کے بی بی نے پہرا دینا شروع کر دیا۔ شام غریبہ کو یتیم جمع کرنے کے بعد الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ، میں کہتا ہوں بی بی شام غریبہ کو عباس بن گئی، شرابی کے دربار میں علی بن جائے گی۔ عزاداروں رونے والوں، بی بی پہرا دیتی جاتی ہے، پہرا دیتے دیتے دیکھتی ہے دور سے ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ بس میں نے یہ آخری روایت پڑھنی ہے، اللہ کرے میں پہنچا سکوں آپ تک۔ دور سے گھوڑ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ بی بی نے کہا گھوڑ سوار رک جا۔ عزاداروں گھوڑ سوار رکا نہیں۔ پھر بی بی کہتی ہے آگے علی کی بیٹیاں ہیں، رک جا۔ عزاداروں گھوڑ سوار رکا نہیں۔ پھر کہتی ہے جب قریب آیا گھوڑ سوار، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کے زینب نے تیور بدل کے رو کے کہا میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہوں، رک جا۔ آگے پردہ دار ہیں، عزاداروں رونے والوں، گھوڑ سوار نے نقاب الٹا، نقاب کا الٹنا تھا، دوڑتی ہوئی بی بی گئی۔ بی بیو اگر کسی کے پاس کوئی بچی ہوئی چادر ہے مجھے دے دو، کربلا میں شام